السلام علیکم، کیا چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب کی دلوں کی دھڑکن، سب کی جان راحت فتح علی خان اس وقت ظاہر ہے ہمارے چینل پہ اویلیبل نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتے تو سب سے پہلے ملاقات آپ کی ان سے کرواتے، تاکہ جو دو چار بندے میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھنا چھوڑ دیتے۔ تو آج کا ولاگ بیسیکلی ہے اسپیشلی مجھے کسی ایک بندے کی وجہ سے یہ بنانا پڑ رہا ہے کہ موجودہ جو جنریشن ہے، جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس کا ایسے برین واش کر دیا گیا ہے، اس کا ایسے یہ سمجھیں کہ سوچ، نظریہ، خیالات تبدیل کر دیے گئے ہیں کہ اس کے دل سے بڑوں کا احترام، بڑوں کی عزت، بڑوں کا مقام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے، یہاں پہ اس سائیڈ میں بیٹھا کوئی اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہے، اس سائیڈ میں بیٹھا کوئی اگر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی بات کر رہا ہے، یہاں پہ کوئی سامنے بیٹھا پیپل پارٹی کی بات کر رہا ہے، تو کوئی ینگ جنریشن کا بچہ، ہمارا یوتھ کا بچہ جب بیٹھا ہوگا، سن رہا ہوگا، تو اس کے منہ سے سب سے پہلے نکلے گا یہ سارے چور ہیں۔ یہ بات نہیں سوچے گا کہ میرے سے بڑے بیٹھے ہیں، ان میں میرے اساتذہ ہیں، میرے والدین ہیں، میرا کوئی بڑا بھائی ہے، میرا تایا ہے، چاچا ہے۔ نا 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 نا، وہ تمیز ختم ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے اس نے یہ بات کرنی ہے، وہ فلاں بدتمیز ہے، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ ایک تو یہ میرا بہت بڑا اختلاف ہے، یہاں پہ میں جو میرے سے منسلک لوگ ہیں، میرے سے وابستہ لوگ ہیں، اسپیشلی چونکہ میرا شعبہ ٹیچنگ ہے، تو زیادہ تر میری ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ اسٹوڈنٹس تک پہنچتی ہے، تو میری بات پہ تھوڑا سا ٹائم آپ لگائیں، سوچیں، سمجھیں، اس کے بعد بے شک آپ میری ویڈیو سکپ کر دیں۔ بات کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جن لیڈروں کی خاطر، وہ بے شک مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں، پیپل پارٹی کے جیالے ہیں، یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، یا اے بی سی ڈی کوئی بھی کسی پارٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ ہمارا واسطہ کس سے پڑ رہا ہے، کیا جس لیڈر کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ ہمارے سے ملتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، کیا اس کی پرسنل لائف کو اتنا ڈیٹیل سے آپ جانتے ہیں جتنا وہ کہیں کسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، نہ ہم اس سے ملے ہوتے ہیں، نہ ہم اسے اتنی ڈیٹیل سے، اتنا ڈیپلی جانتے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے بیاف پہ کوئی ایمانی قرآنی بات کر سکیں۔ کیا اس کو پتا ہے کہ ہم اس کے نظریے کی جنگ کہاں کہاں لڑ رہے ہیں، کس کس سے لڑ رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا۔ تو جب اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کس کی بات کرتے ہو، آپ کس کس سے لڑتے ہو، تو پھر ہم اپنا اخلاق کیوں خراب کرتے ہیں، اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں؟ اپنا نظریہ درست کریں۔ میں ہرگز یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کون پارٹی صحیح ہے اور کون غلط ہے، کس پارٹی کو سپورٹ کریں اور کس کو نہ کریں، نہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو آپ نے نہیں دیکھا سامنے آمنے، یا جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، جن کو آپ نہیں جانتے، جو آپ کو نہیں جانتے، ان کی خاطر آپ اس بندے سے اپنے حالات مت خراب کریں جو آپ کے سامنے ہے، جن سے تو ملتا ہے، جن سے تو بات کرتا ہے۔ ایک تو میرا سب سے بڑا آج کا جو ولاگ کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم خدا را اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنی زبان، اپنا کردار ایک الگ بات ہے، اپنی زبان، اپنے الفاظ کو بہتر کریں، پھر اپنے کردار کو بہتر کریں۔ جب ہم خود اپنے آپ کو درست کریں گے، خواہ وہ میں ہوں یا آپ ہیں، تو سارے معاملات خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ یقین کریں، خدا کی قسم، میں نے ایسے 9ویں 10ویں کے بچے دیکھے ہیں
جو اپنے اساتذہ کے گلے پڑ جاتے ہیں. چلیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک بندہ ٹیچر ہے، اس کا طالب علم مجھ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کون سی پارٹی سے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں. بچہ کہتا نہیں جی وہ تو بڑے غلط ہیں. ٹیچر نے کہا ہاں وہ غلط ہے، مجھے بھی پتا ہے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. کہتا ہے نہیں جی ہمارے خان صاحب، یہاں پہ میں مینشن کروں گا، ویسے میں مینشن نہیں تھا کرنا چاہ رہا، کہ ہمارے خان صاحب غلط نہیں ہیں، وہ بڑے درست ہیں، پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے. ایون کہ یقین کریں کہ استاد اور شاگرد کی بحث ہوتے ہوتے بڑا معاملہ تھوڑا سا خراب ہو گیا. ایون کہ وہ ایک بچہ اچانک ایک دم سے بولا کہ سر اے تہاڈیاں لیڈراں دی وجہ میں اپنی ماں نوں نہیں بلاندا. قربان جاؤں اس استاد پہ. وہ اٹھا، اس نے کندھے پہ تھپکی دی، اور جب مسکراہٹ کے ساتھ تھپکی دی تو بچہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا سر دیکھا میں جیت گیا، میں نے کہا تھا میں درست ہوں. استاد نے کہا میں تجھے مان گیا ہوں. کیوں؟ استاد نے کہا کہ جس ماں کے سینے سے تو نے دودھ پیا ہے، جس ماں نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے خوراک دی ہے، تو اگر اس کو نہیں بلاتا تو اس کا سگا نہیں ہے، تو میری تو تیرے سامنے وقت ہی کو نہیں ہے. بات کرنے کا مثال یہ ریئلٹی میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را لیڈروں کو پہلے نہ رکھیں، اپنے ماں باپ کو پہلے رکھیں، اپنے اساتذہ کو پہلے رکھیں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو پہلے رکھیں. سیکنڈ پریورٹی اپنی سیاسی خیالات کو دیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ شعور اجاگر ہوا ہے، یہ شعور ملا ہے نئی جنریشن کو. میں نے کہا کہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنے حق کی آواز بلند کرے، اپنی بات اپنے بڑوں تک پہنچائے، یہ اس کا جمہوری حق ہے. لیکن بدتمیزی کرنا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے. اخلاق سے گری ہوئی بات کرنا اس کا بنیادی حق نہیں ہے. معاشرے کے اندر اچھی زندگی گزاریں، اچھے بن کر رہیں، اچھے اخلاق سے باڑ میں گئی سیاست. تم مر جاؤ تمہارے لیڈر کو پتہ بھی نہیں ہونا، میں مر جاؤں میرے لیڈر کو خبر تک نہیں ہونی. لیکن ہم ان لوگوں سے لڑتے ہیں جنہوں نے ہماری چارپائی کو کندھا دینا ہے، جنہوں نے ہمارا ذکر اذکار کرنا ہے، جنہوں نے اپنی نمازوں کے بعد ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، یا جن کو ہم نے یاد رکھنا ہے. تو خدا را سیاست کو پیچھے چھوڑیں، اپنے اخلاق بہتر کریں، اخلاص بہتر کریں، کردار بہتر کریں. اپنے ماں باپ، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، استاد و شاگرد، ان رشتوں کو اہمیت دیں. پھر جا کے کہیں کسی لیول پہ جا کے آپ پہنچتے ہیں، آپ کی بات کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، تو پھر دیکھیں کہ آپ کی کس کس کے اوپر چلتی ہے، پیار سے کس کس کا نظریہ درست کر سکتے ہیں. میں نے ٹائم بہت زیادہ لے لیا ہے. میرا مقصد صرف 3-4 منٹ کی ویڈیو بنانا تھا، لیکن یہ 8-10 منٹ تک پہنچ گئی ہے. تو مہربانی کر کے میری بڑی دل کی گہرائی سے التماس ہے کہ خدا را ان معاملات سے باز آ جائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، رب رکھا.